رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، آیت نمبر 152 تک کل ہم نے کیا تھا. رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو تحویل قبلہ کے ضمن میں کچھ مزید بتا دیا کہ کیوں مقصد کیا تھا تبدیل کرنے کا، اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ہدایات ہیں امت مسلمہ کو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی. ایک بہت اہم بات کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، میرے سے ڈرو. یہ بہت اہم چیز تھی کل کے لیکچر میں کہ اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، لوگوں کا ڈر نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارا نبی ہے تمہارے درمیان جو تم پہ آیات پڑھ کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھی دیا تمہیں، کتاب بھی دی تمہیں، اپنا دین بھی دیا تمہیں، امامت کے عہدے پہ فائز کیا. تو ان ساری چیزوں کے بعد اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا. یہ بھی بہت اہم بات تھی جو لاسٹ آیت ہم نے کل کی تھی کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. ٹھیک ہے. اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ظاہر ہے اب جو سچویشن تھی اب اس کے بعد مسلمانوں کو ذرا مشکل حالات کا سامنا ویسے بھی پہلے بھی تھا، اب تو اور بھی زیادہ آگے ظاہر غزوات وغیرہ پہ بھی ان کو جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ساتھ ٹپس بتاتے جا رہے ہیں کہ کیسے استقامت رکھی جا سکتی ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 153 پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینو مدد طلب کرو. استعانت اب اردو میں بھی کہتے ہیں، سین تا طلب کرنے کے لیے آتا ہے اور روٹ ورڈ جو ہے اس کا عین واو اور نون، عون مدد کے لیے. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی ہم یہ والا ورڈ پڑھا تھا، معاونت کا بھی ورڈ ہوتا ہے. تو مدد طلب کرو کس کے ساتھ؟ بالصبری، ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور ساتھ نماز کے. ٹھیک ہے. صاد لام واو. ان اللہ مع الصابرین، انا بے شک اللہ تعالیٰ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے. اب یہاں پہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مزید آپ کہہ لیں کہ ٹپ ایک اور بتائی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. اب جب نعمت ملی ہے تو ذمہ داریاں بھی ظاہر بڑھ گئی ہیں، اور ذمہ داریاں بڑھی ہیں. ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے فائز کیا امت مسلمہ کے، تو اب مخالفت بھی بہت ہونی تھی، اعتراضات بھی بہت ہونے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آنی تھیں. تو حالات مطلب مصائب و مشکلات والے ہونے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اب ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مختلف ٹپس دینے جا رہے ہیں کہ جب اس قسم کوئی بھی مشکل حالات ہوں، کوئی بھی مصائب ہوں تو پھر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات کی گئی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب یہاں پہ الناس کہہ کے کوئی عام سب لوگوں سے خطاب نہیں ہے، کوئی بنی اسرائیل سے خطاب نہیں ہے. یہاں پہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ امت مسلمہ سے خطاب ہو رہا ہے. تو خود بھی الرٹ ہو کے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے. تو سب سے پہلی بات جو یہاں پہ کہی گئی کہ مدد طلب کرو صبر کی. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پرابلم ہے، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے بالخصوص عام حالات میں بھی ظاہر ہے مختلف قسم کی ٹرائلز، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہی ہیں، اور بالخصوص جب
اللہ تعالیٰ کے دین پہ انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو پھر تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی کی طرف سے بھی آزمائشیں آتی ہیں، لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ نیگیٹو رویے بھی ہوتے ہیں، مخالفتیں بھی ہوتی ہیں. اور یہ معاملہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ بھی تھا کہ بہت سخت قسم کے ظاہر ہے مخالفت چل رہی تھی، اور اندر باہر سے دشمنوں کے حملے، تو یہ سب سچویشن تھی. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو ٹپ پہلے یہ بتائی کہ مجھے یاد رکھو، یعنی اللہ سے اپنا تعلق نہیں توڑنا، ناشکری نہیں کرنی، کوئی گلے شکوے نہیں کرنے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو اور نماز سے مدد مانگو. یعنی اللہ سے ایک صبر جو ہے ایک انسان کو اپنے حالات پہ یعنی قابو پانے میں مدد دیتا ہے، اور نماز جو ہے اس سے انسان کا ایک تعلق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. انسان اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین یہاں پہ ٹپس بتائی ہیں. صبر کو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو صبر جو ہے لفظی معنی اس کا ہوتا ہے روکنا، قابو پانا، اپنے نفس کو روکنا، قابو پانا. اور شرعی لحاظ سے، شرعی اصطلاح میں اس کے 2-3 طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا. ایک تو صبر یہی ہوتا ہے نا جو ہم ان جنرل لیتے ہیں کہ مصائب میں اور آفات پر خود کو روکنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی مشکل حالات آ گئی یا منفی حالات میں مثبت رویہ رکھنا. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر خود کو باندھنا، یہ بھی صبر کے ہی مفہوم میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پہ خود کو چلانا، خود کو باندھنا، خود کو روکنا. میں نے بتایا نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو روکنا، نفس کو روکنا، قابو کرنا، باندھنا. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے اوپر بھی تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جب جمائے رکھتا ہے تو اس میں اس کو بہت سی چیزوں پہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ خود کو باندھنا جو ہے یہ بھی صبر کے معنی میں ہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا. ٹھیک ہے، پہلے تھا اطاعت و عبادت پر خود کو جمائے رکھنا، اور نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا. یعنی بہت سی ایسی جتنی بھی تقریباً حرام چیزیں ساری اٹریکٹیو ہوتی ہیں. حرام مال کی آپشن اویلیبل ہے، حرام کھانے چیزیں کی آپشن اویلیبل ہے، کسی حرام عمل کی آپشن اویلیبل ہے، اور وہ بہت اٹریکٹیو بھی لگ رہا ہوتا ہے. لیکن انسان اپنے اوپر قابو پاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے آپ کو اس گناہ میں ملوث ہونے سے دور رکھتا ہے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے گا. تو وہ خود کو روکنا جو ہے وہ بھی صبر ہی آ رہا ہوتا ہے. یعنی ایسے حرام یا ناجائز کاموں سے خود کو روکنا یہ بھی صبر کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم عموماً صبر کا معنی صرف یہ لیتے ہیں کہ مصائب میں اور آفات پر صبر کرنا ہی ہے، لیکن یہ چیزیں بھی سب اسی میں آ جاتی ہیں. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان روئے نہ اگر کوئی مصیبت یا کوئی ایسی مشکل آئی ہے، یا غم نہ کرے، کیونکہ غم کرنا، رونا یہ تو ایک فطری عمل ہے، جائز عمل ہے. اور انبیاء وغیرہ نے بھی کے ساتھ بھی جب ایسا معاملہ ہوتا تھا تو انسان میں جذبات سب میں ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کوئی رونا اس کے صبر کے منافی نہیں ہے. صرف یعنی شکوہ نہ ہو، راضی رہیں. جیسے کوئی ڈاکٹر سے آپ نے آپریشن کرایا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے اس آپریشن کے بعد، لیکن ڈاکٹر کو تو برا بھلا نہیں کہتے کہ ظاہر اس نے تو آپ کے فائدے کے لیے وہ کام کیا. انسان صبر سے اس کو برداشت کرتا ہے کہ تو یہ اسی طرح ہی ہے صبر بھی. اور یہ مطلب ایک ایسی ٹپ ہے کہ انسان کو پھر اپنے مقصد میں کامیابی ہوتی نہیں اگر وہ صبر نہ کرے. تو مطلب امت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے جس امامت کے منصب پر فائز کیا اس پہ تو پھر آگے بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھیں اور بہت زیادہ مشکلات بھی آنی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس لیے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس طرح کی ٹپس دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ، اور ظاہر آگے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جنگوں وغیرہ پہ بھی جانا تھا، غزوات وغیرہ، تو اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری تھا کہ اپنے اندر جو ہے یہ صبر کا مادہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب حالات آسان ہو تو اس وقت تو بندہ دین پہ چل رہے، ذرا سی مشکل آئے تو اس میں بے صبرا ہو کے بھاگ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو صبر کی بات کہی کہ اب اپنی نعمت کا حق تم نے اس طرح سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے،
اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ تم نے نماز کا ذکر ہے، صلاۃ کا ذکر ہے. صلاۃ جو ہے صاد لام واو، اس کو دعا کے معنوں میں لیا گیا. بہت سے مفسرین نے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیے، مطلب ایون اس کے لفظی معنی کے لحاظ سے بھی، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے دعا. نماز بھی جو ہے وہ تھرو آؤٹ ایک دعا ہی ہوتی ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دعا تو مین کرکس ہوتا ہے عبادت کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب کوئی پرابلم ہوتی تھی تو آپ 2 نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگتے تھے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زیادہ اچھی ٹپ بتا دی کہ صبر کرو، واویلا نہ کرو، گلے شکوے نہ کرنا شروع کر دو، چیخنا چلانا نہ شروع کر دو، اپنے اوپر کنٹرول رکھو. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیتیں رہتی ہیں، اور ظاہر ہے صبر کا اپنا اجر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کا حکم بھی ہے. اور ساتھ یہ کہ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرو. نماز واقعی اگر تو نماز ہے نا تو وہ بہترین ذریعہ ہوتی ہے سکون حاصل کرنے کا، اللہ پہ توکل کرنے کا، اللہ سے مدد مانگنے کا، اپنی جو بھی پرابلم ہے وہ اللہ کے آگے رکھ دینے کا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ انسان اپنے تمام جو معاملات ہیں نا وہ اللہ کے سپرد کر دے. اگر واقعی اس کو صحیح فہم ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، مطلب نماز بھی پھر مختلف درجوں کی ہوتی ہے نا. تو آپ دیکھیں جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اس کے بعد کیسا اس کو سکون ملتا ہے. یعنی یہ کہ کتنا اچھا ٹول ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس، کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی حالات ایسے ہو گئے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہونا، اس چیز کا علم ہونا کہ ہم اللہ کے سامنے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد مانگے اور دعا مانگے. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت اگر انسان اس کو سمجھے. ورنہ جن لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کس کو پکارنا ہے اور انہوں نے کس سے مدد مانگنی ہے. وہ تو ادھر ادھر ہی مطلب عام زندگی میں بھی ایسے ہی گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں. جب کوئی ایسی مشکل حالات آتی ہے تو وہ حالات آتے ہیں یا پرابلم آتی ہے تو اس میں بھی ان کو نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو کیسے بھی حالات ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق رکھنا ہے، عام حالات میں بھی، اچھے حالات میں بھی، اور خاص طور پہ اگر کوئی مصائب والے حالات ہیں تو اس میں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کی. تو یہ اس میں ایک بات ہے. اور اس میں یہ مجھے سمجھ آتا ہے صلاۃ سے مراد صرف فجر ظہر اثر نہیں ہے. آپ عام حالات میں نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ویسے بھی دعا کے معنوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، کوئی پریشانی ہے اللہ سے دعا کریں، کوئی غم ہے اللہ کے ساتھ جڑیں، کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے اللہ کے سامنے بیان کریں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اس کا در کھٹکھٹائیں. اتنی زبردست ٹپ، اتنا زبردست اللہ نے ہتھیار ہمیں دیا ہوا ہے. تو کتنے بدقسمت لوگ ہیں نا وہ جو کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس چیز سے ناواقف ہے، اس چیز کی توفیق ان کو نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا کوئی کنیکشن ہی نہیں رکھا ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات سے. کئی مسلمان ایسے ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور اس نماز کی پابندی کو اہمیت بھی نہیں دیتے. تو وہ پھر ایسے ٹائم میں پھر ان کو بھی توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ کیا کریں. ٹھیک ہے، اب آپ پچھلی آیت اور اس آیت 152 اور 153 کو بھی اگر آپ ربط دیکھیں نا، کہ پہلے یہ تھا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ٹھیک ہے، میرا شکر ادا کرو، نا شکری نہ کرو. یعنی جو امامت کی نعمت تمہیں ملی ہے، دین ملا ہے، قرآن، نبی، ان ساری نعمتوں پہ شکر ادا کرو. اور یہ اب ایسی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈال دی گئی ہے کہ جو تمہیں امامت دی گئی، اس کی ادائیگی میں پھر حالات مشکل بھی آئیں گے، تمہیں اپنی جان بھی ہاتھ پہ لے کے نکلنا پڑے گا، اور بھی بہت سی مخالفتیں آئیں گی. تو اس میں پھر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ خود پر قابو پانے کا، صبر کرنے کا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب دیکھیں کتنا اچھا رب سے یعنی وہ کہ کنیکشن آیات کا آپس میں بن رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد کرو، میرا شکر کرو، صبر کرو، نماز پڑھو، یہ پورا ایک طریقے سے ایک میمورینڈم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پورے اہم پوائنٹس کے یہ تمہیں کرنا ہے. اب تمہیں جو میں نے منصب دیا اس پہ تمہارے ساتھ جو بھی سچویشن آئے تو یہ تمہارے ہتھیار ہیں، یہ تمہارے ٹولز ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو دیکھیں نا، اور آپ اپنی زندگی پہ بھی اس کو اپلائی کر کے دیکھیں. صبر اندر کی کیفیت ہوتی ہے، اندر کا جہاد، اور نماز جو ہے وہ انسان کے آپ کہہ لیں کہ اعضاء کا جہاد ہوتا ہے. آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، آپ اللہ تعالیٰ کے جب
ٹائم آ گیا تو اس کے سامنے جھکتے ہیں. ویسے تو جنوں کو نماز کی عادت ہوتی ہے ان کا دل بھی بہت کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں. تو ہمیں نا اب جائزہ لینا ہے اپنا کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ایسی سچویشنز میں, جب کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی منفی سچویشن, کوئی غیر متوقع حالات آ گئے. ونس اگین صبر مطلب رونا یا کوئی غم کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ نیچرل فیلنگز ہے, نیچرل جذبات ہیں, وہ انسان کر لے تو اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. اور صبر کا مطلب ظلم سہنا بھی نہیں ہے, یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اپنے آپ کو کیسے مضبوط کرنا ہے, کیسے باندھنا ہے, اور پھر یہ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط رکھنا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ نے صاف یہ ایک خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صبر کرتے ہیں ان کو اللہ کی معیت مل جاتی ہے, اور اللہ کی معیت یا اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے, ہر وقت ہی ضروری ہوتا ہے. اور ایسے حالات میں تو اور بھی زیادہ, کیونکہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں نا تو پھر شیطان بھی وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے, وہ بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جو مسلمان تھے بہت مشکل قسم کے حالات تھے, ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے, تنگ دستی تھی, بے سر و سامانی تھی, پھر آگے جنگ وغیرہ کے بھی حالات, اس پہ بھی نکلنا تھا, معاشی تنگی تھی, بائیکاٹ ہو جاتا تھا, بہت زیادہ مخالفت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیات نازل کر کے نا ساتھ ساتھ ہمت بندھاتے تھے, اور ساتھ ساتھ سمجھایا جاتا تھا کہ کیا کیا کرنا ہے. تو یہ دین اور دنیا دونوں طرح کے معاملات میں یہی ہے کہ انسان صبر بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے. تو بس اپنی نمازوں کو بھی ذرا ہم چیک کریں کہ ہماری کس طرح کی نمازیں ہیں. وہی بات ہے نا کہ صبغت اللہ جتنا ہوگا اتنا ہی زیادہ بہترین کنیکشن پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا. کتنے شوق سے ہم نماز پڑھتے ہیں, کتنے اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں, اور کتنا اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں, کتنی ہمیں سمجھ ہوتی ہے نماز میں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں مطلب ہی نہیں پتا, نہ ہمیں سورۃ الفاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت میں اس کا مطلب بھی نہیں پتا, سبحان ربی العظیم ہم رکوع میں بڑے شوق سے کہہ رہے ہیں, یا سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ اس کا ہمیں نہیں پتا. ہم درود پڑھ رہے ہیں, التحیات پڑھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اتنا ترجمہ مفہوم پتہ نہیں, بس ایک ریچول, ایک وہ جو بچپن سے رٹے لگے ہوئے وہی پڑھ رہے ہیں. تو وہ تو نماز پھر اصل نماز نہیں ہے نا, اس کا اصل ثمرات ہوں گے. ٹھیک ہے, اپنی نمازوں کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے, بہترین سے بہترین بنائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست ٹپس یہاں پہ بتائیں. اللہ کی یاد, شکر, صبر. اب دیکھیں صبر اور شکر جو ہے نا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. اس طرح امام ابن قیم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صبر اور شکر جو ہے نا پرندے کی دو پروں کی طرح ہیں, دونوں ہوتے ہیں تو ہی پرواز ممکن ہوتی ہے صحیح طریقے سے. یعنی ایک مومن جو ہے نا اس کے لیے یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. اچھے حالات ہیں تو شکر ادا کرتا رہے, اور منفی حالات ہیں تو اس میں صبر کرے, استقامت کرے, پیشنس دکھائے. دونوں ہی چیزوں سے جو ہے وہ آگے جاتا ہے. یعنی واویلا کرنا یا کچھ مل گیا تو اس میں بہت ہی زیادہ اوور ہو جانا, یہ کوئی بھی جو غیر فطری رویے ہیں یہ ایک مومن کے نہیں ہوتے. تو صبر, شکر, نماز, دعا, اللہ کی یاد, یہ بہت بہترین چیزیں ہیں. ان کو اپنی زندگی میں جو ہے نا بہت زیادہ ہائی لائٹ کر لیں. ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں. ابھی رمضان کا مہینہ ہے, ویسے ہی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا, نماز کا, ایکسٹرا نوافل کا ذکر جو ہے اس میں قرآن پاک بھی آ جاتا ہے. کل بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے, قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے, اور ناشکری نہ کریں, کیونکہ انسان جو ہے عموماً دوسروں کو دیکھ کر تو اپنی چیزوں, اپنے حالات پہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں. پھر یہ کہ کوئی مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہوا, کچھ اس کے برخلاف ہو گیا, منفی حالات ہو گئے,
اس پہ صبر کرنا ہے، یا بہت ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے غلط چیزوں پہ جانے کی لیکن اس پہ بھی صبر کرنا ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت پہ بھی اپنے آپ کو یعنی اس کی بندگی پہ خود کو جما کے رکھنا، یہ بھی صبر ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا ہے انسان کوشش کرتا ہے اللہ کے دین پہ چلنے کی لیکن حالات سچویشن ایسی ہو جاتی ہے، لوگوں کی باتیں کہ انسان پھر ہٹ جاتا ہے، استقامت چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی ڈالتا ہے تو پیچھے ہو جاتا انسان کہ نہیں میں نہیں کر سکتا بس چھوڑو، تو یہ بھی صبر نہیں ہے، صبر یہی ہے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی پر باندھ کے رکھنا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ بس یہ کہ دعا اپنا ہتھیار رکھیں، ہر چیز ہر مشکل وقت میں ہر طرح کے حالات میں دعا جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک بہت زیادہ سکون اور اطمینان ملتا ہے اور انسان جو ہے وہ پھر ایک یعنی آپ کہنے کہ بند جاتا ہے اور اللہ کی طرف اس کا توکل بھی ہوتا ہے، دھیان بھی لگ جاتا ہے، تو یہ بہت زبردست ٹولز اللہ تعالیٰ نے بتائے، ٹھیک ہے، اور چونکہ آگے غزوات میں جانا تھا، جنگیں ہونی تھیں اور اس میں ظاہر ہے جان بھی دینا پڑنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے جان بھی دینا پڑ جائے تو دو، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے حوصلہ بڑھا رہے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، وا اور لا نہیں، تقولو تم کہو، لیمن لیے اس کے جو، یقتلو وہ قتل کیا جائے، یہ آتا ہے مطلب وہ کے معنی میں قاف تا لام قتل کرنا، فی سبیل اللہ، سبیل کہتے ہیں راستے میں، اللہ کے راستے میں، فی میں کے لیے آتا ہے، امواتن مردہ مین واو تا، بلکہ احیاؤن وہ زندہ ہے، یا حیات، احیاؤن زندہ ہے، ولیکن لیکن لا نہیں، تشعرون تم شعور رکھتے، تے تم کے لیے آیا، شین عین اور را شعور کا روٹ پڑ، اور واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے، ابھی آپ مطلب آگے جو جنگ بدر تھی اس کے لیے بیسیکلی ذہنی تیاری کی جا رہی ہے کہ مخالفتیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، آزمائش کڑی سے کڑی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو بھی اس پہ بھی کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اس کا بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اجر بتایا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہا کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، یعنی موت کا لفظ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ موت کے لفظ سے جو ہے نا وہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ مایوسی سے ٹکرتی ہے، یعنی ہمت کمزور ہوتی ہے موت کا سن کی، تو اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمت نہ کم ہو، تو پہلے اس چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ ان کے لیے ان کو تم مردہ بھی مت کہو، بلکہ آگے سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ وہ تو اللہ کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جان دینے والوں کا مقام، ان کی عزت و تکریم اتنی زیادہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت کا لفظ ہی استعمال کرنے سے منع کی، اسی لیے ہم ان کو شہداء کہتے ہیں کہ شہید ہوا ہے اللہ کی راہ میں، ویسے تو یہ گواہی کے مفہوم میں ہوتا ہے، تو جو شہید ہوتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے اس چیز کو ثابت کر دیتا ہے کہ جو وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے صرف اللہ کی ہی بندگی کرنی ہے، اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خاص کے لیے اس کو اپنی جان بھی دینا پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا کہ یہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا۔ اب جو شہداء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ کس طرح کی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، مطلب ہم اس کا فہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی زندگی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، قالب یعنی سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہیں اڑتی پھرتی کھاتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں،
ٹھیک ہے. شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ کندیلیں لٹکی ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہے کھاتی پھرتی ہیں، پھر ان کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. بعض جگہ پہ اڑتی پھرتی اور بعض جگہ پہ کھاتی پھرتی کے الفاظ بھی ملتے ہیں. یعنی جنت سے جا کے ان کا جو چیز دل کرتا ہے وہاں پہ جانا آنا بھی ہوتا ہے، کھاتی پھرتی بھی ہیں اور پھر واپس ان کندیلوں میں آ جاتی ہیں. پھر صحیح مسلم میں جو ہے اس میں آگے مزید بھی ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی اور خواہش ہے، تو وہ پھر آگے بار وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت خوش ہیں. لیکن پھر 2-3 دفعہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور پھر شہید ہو کے واپس آئیں. ان کو اتنا اللہ کے ہاں سکون اور اتنے انعامات سے وہاں نوازا جا رہا ہو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کتنا زبردست ریوارڈ ہے. پھر اور حدیث میں بھی جو شہداء ہیں ان کے یہ جو ریوارڈ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پہلا قطرہ خون کا گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے، جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے بچا دیا جاتا ہے، آخرت میں امن دے دیا جاتا ہے، سر پر عزت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے. مطلب شہید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، حوروں کی بشارت، اور پھر 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ 6 انعامات بتائے گئے کہ پہلا قطرہ خون کا گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے، جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، آخرت میں امن دے دیا جاتا ہے، سر پر عزت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے، حوروں کی بشارت دی جاتی ہے، 70 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت قبول ہوگی. تو یہ شہید کے انعامات ہیں. اور پھر آگے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے بھی سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں اللہ کے یہاں، جیسے بھی میں نے پہلی والی حدیث کا مفہوم بتایا نا. تو وہ زندہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے. ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح کی وہ زندگی ہے. بہرحال یہ ہمیں پتا ہے کہ اس زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی دنیا میں کہیں زندہ ہے اور آتے جاتے ہوتے ہیں، جس طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روحیں جو ہیں وہ دنیا میں آ جاتی ہیں کچھ خاص مواقع پہ یا ویسے ہی گھروں کا چکر لگاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جب روحیں جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے اس کا پھر رابطہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں وہ واپس نہیں آتا. نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، بدکاروں کی سجین میں ہوتی ہیں، اور شہداء کی روحوں کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہوتا ہے جو حدیث سے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ باقی اب ان کے بارے میں اس قسم کے جو اپنے اپنے کانسیپٹس غلط قسم کے وہ نہیں بنانے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ تم شعور نہیں رکھتے، تو ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح کی ان کی زندگی ہے. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا. تو یہ بھی ایک طریقہ یہی تھا بتانے کا کہ تھوڑی موٹیویشن ہو، ہمت بڑھے اور کوئی مایوسی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ آئے انسان کے اندر. کیونکہ ظاہر انسان کی فطرت ہے نا کہ موت کا سن کے ایک خوف اور ایک کمزوری اور ایک مایوسی سی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا تو ریوارڈ بہت زیادہ ہے، کہ وہ تو ان کو تو مردہ ہی نہیں کہنا، یعنی وہ بہت زبردست قسم کی زندگی پاتے ہیں. دنیا کی زندگی سے کئی گنا بہتر زندگی ان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی تو آگے سارے انسان کے ایمان کا لیول ہے. پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ جو ذہنی ان کی تیاری کر رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، خوف سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم آزمائیں گے ضرور تم کو. اور لا البتہ، نبلونا میں نون جو ہے یہ ہم کے لیے آ رہا ہے آتائن والا، با لام واؤ جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے، بلا جو ہے یہ آزمائش کے لیے آتا ہے، جانچنا، ٹیسٹ ہونا، پرکھنا. ٹھیک ہے، اور نون کے اوپر جو تشدید ہے یہ ضرور کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نون تاکیدی اس کو کہتے ہیں. اور کم، تم سب کو، پلورل میں. تو لا البتہ، نہ ہم، اور بلو جو ہے وہ پھر بیچ میں آزمائش کا، اور نون شد ضرور کا، اور کم تم سب کا. اور البتہ ہم آزمائیں گے ضرور تم سب کو.
یعنی تاکیدن بات کی جا رہی ہے. بے شیئن بازر بھی ساتھ کے لیے، شیئن کسی چیز کے ساتھ، کسی چیز کے، من الخوفی خوف سے، والجوعی جو ہے یہی روٹ ورڈ ہے جیم واو اور عین، یہ بھوک کے لیے آتا ہے. اور نقص جو ہے کمی، نقصان، اس معنوں میں یہی روٹ ورڈ ہے، اردو والا ہی نقص جو جس کو ہم کہتے ہیں. تو کمی سے، من الاموالی مال میں سے، والانفسی انفس جو ہے وہ نفس کی جمع جانوں میں سے، والثمرات اور پھلوں میں سے. عموماً ہم پھل سے فروٹ سمجھتے ہیں، ثمرہ کی جمع ثمرات، لیکن کوئی بھی جو پودے کا یعنی حصہ جو کھایا جائے، جیسے کوئی بھی ایسی پیداوار جیسے اناج ہے، یعنی گندم چاول، وہ بھی ثمرات میں ہی آ جاتے ہیں، سبزی وغیرہ بھی اسی میں ہی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وبشر اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. بشارت ایسی خبر جس سے چہرہ جو ہے وہ دمک جائے. بشر جو ہے وہ بیسیکلی کھال کے لیے آتا ہے، تو چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، چہرے کی سکن جو ہے وہ ایسے ریڈ ہو جاتی ہے، یا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خوش ہے. تو بشارت، خوشخبری. وبشر امر کا صیغہ ہے، خوشخبری دے دیجئے کن کو؟ الصابرین، صبر کرنے والوں کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت کلیئرلی یہ بتایا کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اب مطلب خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو مسلمان تھے ان کی بھی سچویشن ایسی تھی کہ وہ ان ساری طرح کی ٹرائلز میں سے گزر رہے تھے مختلف ادوار میں. اور ویسے بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کی ہوتی ہے مختلف چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی نقصان سے. کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ خوف کی آزمائش میں ڈالتے ہیں. اب دیکھیں جس طرح اس وقت جو مسلمانوں کے حالات تھے کہ ایک تو باہر سے بھی مدینہ میں آ چکے ہیں، بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا، ابھی بالکل نئی نئی یعنی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس مسلم معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل ہو رہی تھی. باہر سے مشرکین کا ڈر رہتا تھا، اندر سے بھی لوگ بغاوت کر دیتے تھے. اور بالخصوص جو غزوہ احزاب جو تھا نا، اس میں تو بہت زیادہ خوف کی سچویشن تھی، کیونکہ اندر سے بہت زیادہ بغاوت ہو گئی تھی اور باہر سے بھی. تو بہت زیادہ یعنی ٹینس ماحول تھا، بہت زیادہ ہر وقت خطرہ رہتا تھا. ایک دفعہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ جاگ رہے تھے، پچھلی رات بھی جاگے تھے، کہ آج کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں. تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں. تو پھر یہ بخاری میں آتا ہے کتاب الجہاد میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آرام کیا اور انہوں نے پہرا دیا. ٹھیک ہے. پھر ایک یہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ بڑی خوفناک آواز سن کے گھبرا گئے بہت زیادہ کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو ابھی سوچ ہی رہے تھے اس طرف جانے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان سے پہلے ہی ادھر جا کے دیکھ چکے. تو آپ نے کہا کہ ڈرو نہیں، مطلب کہ میں دیکھ آیا ہوں کہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. تو یعنی بہت زیادہ خوف کا عالم ہوتا تھا ہر وقت. ظاہر ہے دشمنوں کے حملے کا خوف تو رہتا ہی تھا نا، کہ کہیں سے بھی ہو سکتا تھا. اور اتنے ظاہر اتنے ایکوپڈ بھی نہیں تھے جتنے وہ لوگ تھے. اس طرح تلواریں یا گھوڑے یا اونٹ اس طرح کی چیزیں وہ تو کم تھی نا ان کے پاس. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں سب سے پہلے خوف سے. اب یہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں تھا. آج ہم کہیں کہ ہمارے اوپر کوئی دشمن وغیرہ کا خوف تو نہیں ہے، آلدو بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہے جہاں پہ لوگ اس طریقے سے آزادی سے زندگی نہیں گزارے، خوف کی آزمائش ان کی وہاں پہ بھی ہے. لیکن ابھی یہ جو 2 سال ہم نے کورونا کے دیکھے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنی سخت خوف کی آزمائش تھی. کس قدر یعنی ٹینشن رہتی تھی گھر سے جاتے ہوئے. کتنے ایزیلی ہم لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے تھے، بازار میں آتے جاتے تھے، ہر جگہ پہ. اب لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بات کرنا، بازار جانا، کہیں آنا جانا، کس قدر وہ انسان خوف کا شکار ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں وائرس ہو جائے گا. اور گھروں میں جو ہم ایون گروسری بھی کر کے لا رہے ہوتے تو اس کو دھو کے صاف کر کے
کیلے تک دھو رہے ہوتے تھے جو زندگی میں کبھی کیلے نہیں دھوئے، سارے کینز ڈبے سب کو وائپ سے صاف کر کر کے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں تو ضرور آزماؤں گا، تو وہ ایک خوف کی بھی آزمائش تھی سب کے لیے جو ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ ختم کی ہے، تو دیکھیں بس اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ وہ آزمائش ختم ہو جائے. اب ہم سارے بے خوف ہو گئے، اب آرام سے گروسری کرتے ہیں، لاتے ہیں، رکھتے ہیں. اور ورنہ وہ جو تھا ٹائم، اس میں آپ دیکھیں کہ بازار کیسے سنسان ہو گئے، ویران ہو گئے، سارے ایئرپورٹس ہاسپٹلز بھر گئے، اور یہ جو جگہیں تفریح کے مقامات ایئرپورٹ، یہ سب چیزیں کس طرح خالی ہو گئی تھیں. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرائل تھی. تو مختلف انسان کی زندگی میں اس طرح کے حالات آتے ہیں. پھر ظاہر ہے اس دوران جن کے جو ریلیٹیوز بیمار ہوئے، جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، ان کے اوپر بھی ایک اور طرح کی خوف کی آزمائش. خود بھی جس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا، اس کے اوپر بھی ایک عجیب خوف کی آزمائش کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ اتنی زیادہ ہم نیوز اس طرح کی سن رہے تھے. ہر طرح کی ایج گروپ کے لوگ، جوان سے جوان بھی، تو بچے بھی، تو بوڑھے بھی، اور عام سب کیچ کر رہے تھے، اور دنوں میں لوگوں کی ڈیتھس بھی ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو ایک خوف کی آزمائش تھی. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہی ہوگا پاکستان میں جو 12-13-14 سال پہلے جو ایک وہ خودکش حملوں کا جو ایک وہ دور چلا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ بھی کتنی بڑی خوف کی آزمائش تھی. اور کس قدر خوف رہتا تھا بازار جاتے، کہیں آتے جاتے، گھر سے نکلتے ہوئے، کیونکہ اتنے زیادہ فریکوینٹلی ہونے لگ گئے تھے، اور اتنا زیادہ یعنی سننے کو مل رہا تھا. وہ بھی سب پاکستانیوں نے جو وہاں پہ تھے پاکستان میں اس دور میں اس کو بھگتا ہوا ہے کہ بہت سخت خوف کی آزمائش تھی. جو ایک زلزلہ آیا تھا 2005 میں پاکستان میں، بہت زیادہ سیویئر، وہ بھی ایک خوف کی بہت آزمائش تھی. اور اس کے بعد پھر اور بھی ساری چیزوں کی کمی ہوئی، جانوں کی بھی کمی، اور ثمرات کی بھی کمی، اور مال کی بھی کمی، اس میں سے بھی سب لوگ گزرے. اور پھر ایک خوف رہتا تھا کہ وہ دوبارہ نہ آ جائے زلزلہ، کہ اس کے وہ آفٹر شاکس بھی آتے تھے. جب بھی زلزلہ آتا ہے وہ خوف کی آزمائش ہوتی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹرائلز مختلف طرح کی آتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کا ورڈ بھی یوز کیا، یعنی بھوک کی بھی آزمائش ہو سکتی، کھانے پینے کو نہ ملنا. اب الحمدللہ ہم نے کبھی اللہ کا احسان ہے کہ یہ چیز نہیں دیکھی بھوک، ورنہ لوگ جو اس سے گزرتے ہیں وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. ابھی یہ کورونا کے دنوں میں بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھنی پڑی جن پہ بالکل ہی سورسز ختم ہو گئے تھے. اور جب یہ مدینہ میں بھی حالات ایسے تھے کہ جو اسپیشلی اصحاب صفہ کا تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ ان کے اوپر بڑے سخت حالات ہیں. اصحاب صفہ جو یعنی بے سر و سامانی میں آئے تھے، اور کوئی ان کے مدینہ میں کوئی جاننے والے، کوئی ریلیٹیوز بھی نہیں تھے، کوئی اپنا اہل و عیال بھی نہیں تھا. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادھر مدینہ میں ہی مسجد نبوی میں ہی ان کی ساری یعنی زندگی گزری، وہیں پہ یعنی ان کی رہائش ہوتی تھی. اور ان کے بارے میں تو بہت سخت ان کے حالات ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے بھی دیکھے کہ جن کے پاس چادر تک نہ تھی، یا تو فقط تہبند تھا، یا فقط کمبل تھا جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کی ٹخنوں تک. تو ہاتھ سے اس کو وہ سمیٹتے رہتے تھے کہ ان کا 70 نہ کھل جائے. یہ بھی بخاری میں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ خود بھی اسی میں تھے اصحاب صفہ میں. حضرت سلیمان فارسی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے جو ہیں بہت سے اور بھی ہیں. تو بہت ان کی مشکل سچویشن تھی، یعنی کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی کام کاروبار نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادھر ہی مسجد نبوی میں رہتے تھے. جو چبوترا سا تھا اس کے اوپر وہ کھجور کے درختوں کا سایہ سا کروا دیا تھا. وہاں پہ کبھی کوئی صحابہ کرام ان کو لے جاتے تھے اپنے ساتھ، 2 یا 3 کو کھانا وغیرہ کھلا دیتے تھے، ورنہ بھوک کے رہنا پڑتا تھا کئی دن ان کو. اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ ہوا کہ اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کھایا نہیں تھا کافی ٹائم سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو ملے، تو انہوں نے نا حضرت ابو ہریرہ سے بس قرآن کی وہ جو آیت ہے نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اس کا ترجمہ پوچھا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں. تو حضرت عمر فاروق نے ان کو اس کی ترجمہ اور تفسیر بتا دی. ٹھیک ہے.
تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا, تھوڑی دوری گیا تھا کہ بھوک سے بےحال ہو کر میں اندھے منہ گر پڑا. تو اتنے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ کے ان کے سرحانے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اٹھایا ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ ایکچولی وہ بھوک کے مارے ان کا یہ حال تھا. تو وہ پھر انہیں اپنے گھر لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دودھ کا پیالہ لانے کا حکم دیا. انہوں نے دودھ پیا اور پھر وہ پیتے گئے. انہوں نے کہا اور پیو اور پیو. پھر وہ خوب یعنی ان کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ میں نے آپ سے جو آیت پڑھنے کو کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا, ورنہ تو مجھے آپ سے زیادہ یاد تھی. یعنی میں ذرا کوئی عزت نفس بھی تھی نا, اس طریقے سے وہ مانگ بھی نہیں سکے کھانا کہ بس شاید آیت کا مطلب پوچھوں تو ان کو تھوڑا سمجھ آ جائے. اس طرح پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بھی مروی ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے, پھر دوسرا چاند دیکھتے, پھر تیسرا چاند دیکھتے. یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. وہ اپنے بھانجے کو یہ بتا رہی ہیں. تم نے آگے سے پوچھا کہ تم لوگ کا گزر پھر کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر. اتنا ہوتا کہ ہاں چند انصاری لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں, وہ پھر بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے جس سے ہم سب جو ہے وہ پی لیتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بھی بہت سخت حالات رہتے تھے کھانے پینے کے حوالے سے. مطلب میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو, کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح رزق کی برکت فراوانی رکھے. یہ ہمارے والے حالات نہیں تھے کہ افطاری کر کر کے پیٹ پھٹ رہا ہے اور پھر صبح سحری کھا کے بھی دم نکل رہا ہے, اور اس کے باوجود بھی ہم ہائے وائے کر رہے ہیں کہ ہائے روزے نہیں رکھے جا رہے, مشکل لگ رہا ہے, نکاہت ہو رہی ہے, کمزوری ہو رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے. کبھی ان کے حالات پڑھیں کہ یہ ہمارے تو صرف 1 مہینہ روزوں کا نا, ان کی زندگیاں اس طرح سے گزری ہیں, نہ پہننے کو کپڑے پورے, نہ کھانے کو. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ, وہاں پہ بھی ایک روایت میں یہ بھی پڑھی تھی کہ 3 دن مسلسل یعنی سالن کے ساتھ روٹی نہیں کبھی کھائے گی پیٹ بھر کے جو ہے, یعنی اس طرح نہیں ہوتا تھا. بہت ہی یعنی کمی تھی کھانے پینے کی. اور پھر جیش الاسرا جو ہے جنگ تبوک جو تھی, اس میں بھی جب گئے ہیں تو بہت زیادہ مشکل حالات تھے, بہت زیادہ ٹف, کیونکہ بہت بڑا قافلہ تھا, کھانے پینے کا سامان اس طرح سے نہیں تھا, اور حالات ایسے تھے کہ مطلب پتے جھاڑیاں کھانے تک پہ مجبور ہو گئے. پھر کہتے ہیں کہ ایک کھجور تھی جس کو 3-4 لوگ جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھاتے تھے. پانی نہیں تھا, تو چونکہ ظاہر ہے ویسے ہی ریگستانی علاقہ تھا تو پانی کی بھی کمی ہوتی تھی. تو اس طرح کی بہت یعنی بہت ٹف حالات ان لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. کبھی آپ پڑھیں ان کے حالات تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کتنی نعمتوں میں ہیں اور پھر بھی ہماری ناشکری ختم نہیں ہوتی, پھر بھی ہمیں روزے بھی رکھنے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائے ہمیں یہ نہیں ملا, ہائے ہمیں وہ نہیں ملا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھوک سے بھی آزماؤں گا. پھر مالوں میں کمی, جانوں میں کمی, مالوں میں کمی, مطلب کبھی مال انسان کا ضائع ہو جاتا ہے, چوری ہو گیا, جیسے ہم سنتے ہیں کہ آگ لگ گئی کسی کے گودام میں, کھیت خراب ہو گئے, آندھی طوفان ہو گیا, یا چوری ہو گئی. ویسے آپ مطلب آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز مطلب آپ خود ہی کہیں گے اور کوئی پرس یا والٹ وغیرہ ادھر ادھر گر گیا, تو کسی بھی طریقے سے مالوں میں کمی ہو سکتی ہے. اور جان کی کمی, یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے, یعنی جان کسی کے اپنے پیارے کی, اپنے ریلیٹیو کی اس طرح سے چلے جانا کی کمی, وہ بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرائل ہوتی ہے. پھر ثمرات, ہاں پھلوں میں کمی. پھلوں میں کمی بھی جس طرح جنگ تبوک کے موقع پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس وقت نکلے بھی ہیں نا تو اس کا بالکل تیار فصلیں کھڑی تھی ان کی, لیکن جنگ کا حکم آ گیا تھا اللہ کی طرف سے, اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا تو انحصار ہی انہیں چیزوں پہ تھا, لیکن تیار فصلیں اپنی چھوڑ کے نکل پڑے کہ بس اللہ کا حکم آیا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلے, کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی ان کی. پھر دورانے وہ جو سارا جو ان کا ٹریول کافی لمبا تھا, اس میں جیسا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بھوک کی بھی, مالوں کی بھی کمی, اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا. بعض مفسرین اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اولاد بھی جو ہے وہ بھی ثمرہ ہی ہے انسان کے لیے,
کہ آپ اس کو اچھی اس کی پرورش کریں اور اس کے لیے اتنا ٹائم لگاتے ہیں. ثمرہ آپ کو بھی پھل یا جس طرح اناج اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں, ٹائم لگاتے ہیں, تو پھر اس کا جا کے آپ کو وہ فروٹ ملتا ہے نا. تو بعض دفعہ اس کی میں کمی کسی بھی طریقے سے ہو جانا, بعض دفعہ جان کے لحاظ سے یا کسی بیماری کے لحاظ سے, یا ویسے کوئی اولاد جو ہے وہ اس کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش, کوئی نافرمانی کی طرف سے یا کوئی ایسی آ جاتی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرائل ہوتی ہے. پھر لوگ بعض مفسرین اس کو کہہ کہ انسان کا کوئی اپنا کوئی بہت اسٹیبلشڈ کریئر جس کے لیے اس نے بہت محنت کی ہوتی ہے, بہت وقت لگایا, تو اس کے بارے میں اس کو پتا چلے کہ یہ تو حرام کمانے کے مترادف اور یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس وقت اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے, وہ بھی ایک ٹرائل ہو جاتی ہے. یا جس طرح کرونا کے دنوں میں ہوا, ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اسٹیبلش بزنس لوگوں کے ختم ہو گئے, بڑی بڑی پرانی 20-30 سالوں کی جابس لوگوں کی ختم ہو گئی, تو یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرائلز ہی تھی. ٹھیک ہے نا. تو بس بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرائلز آتی ہیں مختلف طرح کی, لیکن وبشر الصابرین, اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی خوشخبری دے دی کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر آزمائش نہیں ڈالتے, یہ بھی بات ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹپس پہلے ہی بتا دیے کہ صبر کے ساتھ, نماز کے ساتھ, دعا کے ساتھ, اللہ کی یاد کے ساتھ, شکر صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارو. تو وبشر صابرین, خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کے. اور وہ کون لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. الذین, وہ لوگ, اذا, جب, اصابتہم, پہنچتی ہے ان کو, صاد, واو اور با, پہنچنا, لگنا, تیر کے نشانے کے لگنے کے لیے بھی یہی آتا, مصیبت بھی پہنچتی ہے نا, اس لیے صابہ سے مصیبت کا ورڈ بھی آتا ہے. تو اصابتہم, پہنچتی ہے, ہم, ان کو, مصیبت, کوئی مصیبت, دونوں کا روٹ ورڈ صاد واو بے ہی ہے. سو اس کو پہلے آپ نے سو پڑھا تھا, سے تھا, سو تا واو بے, اس کا مطلب ہوتا ہے کپڑا, یا ثواب سے بدلے کے معنوں میں بھی آتا ہے, یا موڑنا, اس معنوں میں نے آپ کو سمجھایا تھا. وہ سے تھا, یہ سعود سے ہے. ٹھیک ہے, پہنچنا. تو مصیبت کا ورڈ اسی سے ہی ہے. تو پہنچنا, لگنا, تیر کا نشانے پر لگنا. تو اصابتہم, پہنچتی ہے ان کو, مصیبت, کوئی مصیبت, قالو, وہ کہتے ہیں, انا, بے شک ہم, انا اور نا سے مل کے بنا ہے, انا بے شک, اور نون الف نا ہم, للہ, لیے اللہ کے ہیں, و, اور, انا, بے شک ہم, الیہ, طرف اس کے, الہ اور ہی سے, الیہ, طرف اس کے, راجعون, را, جیم اور عین, رجوع کرنا, رجت, یہ سب لوٹنے کے معنوں میں آتا ہے, پلٹنا, لوٹنا, رجوع کرنا. راجعون, ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں صبر کرنے والے, کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں, پلٹنے والے. یہ ہم سبھی پڑھتے ہیں, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی موت کا سن کے یہ پڑھتے ہیں نا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بالعموم یہی ہوتا ہے کہ لوگ بس ایک وہ رسمیہ طور پہ پڑھ دیتے ہیں عادتاً, مطلب ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیوں یہ پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, مطلب کیا ہے اس کا, اور اس کا مقصد کیا ہے پڑھنے کا. تو سمجھ لینا اس کو چاہیے, یہ ضروری ہے کہ مطلب صرف زبان سے وہ کلمات ادا نہیں ہوتے, وہ دل سے ان کو اس چیز کا احساس بھی ہوتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے کہ بس جو چیز چلی گئی وہ اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچ گئی, جس کی چیز تھی اس نے لے لی, کوئی گلا شکوہ نہیں, کوئی ناشکری نہیں, بس اللہ کا حکم تھا, اللہ نے جو چیز دی وہ لے لی. اسی لیے جب کوئی چیز گم بھی جائے یا کسی چیز کا نقصان بھی ہو جائے نا, تو اس وقت بھی یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم لوگوں کے ہاں یہ ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف موت پہ ہی پڑھے جانے والے کلمات ہے. وہ ٹھیک ہے, موت تو ایک بہت بڑا ایک کمی ہے, اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا کہ جانوں کی کمی سے بھی آزمائش ہوتی ہے, بہت بڑی آزمائش ہے, تو اس میں بھی پڑھنا ہے. اور ویسے بھی کچھ انسان کا نقصان ہو گیا, کوئی مصیبت, کوئی کلیمٹی آئی ہے, تو اس پہ بھی انسان یہی پڑھے. اصل میں
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ نے ہی ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جو کچھ ہمیں دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت تھا، اور گم گیا، ہاتھ سے چلا گیا، نقصان ہو گیا، جان چلی گئی، تو بس وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس کی چیز تھی اس نے لے لی۔ تو اس سے جو ہے نا انسان کو جب یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا، یعنی یہ سوچ جب انسان کے اندر آتی ہے نا، تو پھر اس سے اس چیز کے نقصان کا، یہ کمی کا جو غم بھی کم ہوتا ہے اور خوف بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ احساس رہتا ہے نا کہ سب چیزیں فانی ہیں۔ تو بیسیکلی ہمیں اس لیے یہ پڑھنا چاہیے کہ ہمیں یہ احساس رہے کہ سب چیزیں جانے والی ہیں، سب چیزیں فانی ہیں، کیونکہ اصل میں یہ جو ملکیت کا جذبہ ہے نا انسان کے اندر، یہی پریشانی اور رنج کا باعث ہوتا ہے نا۔ میرا گھر، میرا کمرہ، میرا بیڈ، میرا واش روم، اس میں کوئی نہ آئے، اس کو کوئی نہ استعمال کرے، میری گاڑی، میرا مال، میرا پلاٹ، یہ ساری چیزیں انسان لے کے بیٹھا رہتا ہے نا، اور وہ ہر وقت وہ میرا، میری، میرا، میری۔ آپ دیکھیں بچپن سے بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، میری ماما ہے، میرے بابا ہیں، یہ میری چیز ہے، اور پھر جب تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، ابھی ٹین ایجرز وغیرہ، ان کو بھی اپنی اپنی وہ ملکیت کا جذبے کا ایک بہت زیادہ ہے کہ یہ میرا روم ہے، یہ میرا بیڈ ہے، یہ میری چیزیں ہیں۔ تو ان کے بھی تھوڑے کانسیپٹس بچوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کلیئر کرنے چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہیے، یعنی ہمیں شعور ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کہیں تو محض رسمیہ نہ کہیں، شعور کے ساتھ کہیں، تاکہ انسان کو صبر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی نا ایک ٹپ بتا رہے ہیں کہ یہ سوچ اپنا لو کہ جو بھی چیز، جو غیر متوقع حالات آئے ہیں، جو ناگوار گزر رہی ہے، جو مصیبت بن کے آئی ہے، جو پریشانی بن کے آئی ہے، تو ایسے حالت میں تم نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہر مصیبت کے بعد۔ تو بیسیکلی اپنا ہمارا جو کانسیپٹس ہے نا، وہ اپنے وہ ملکیت والا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں آج آنکھیں بند ہوں تو نہ وہ کمرہ، تو نہ وہ بیڈ، تو نہ وہ گاڑی، تو نہ وہ پلاٹ، تو نہ وہ بینک بیلنس، سب کچھ دوسروں کا ہی۔ اپنی جان ہی اپنی نہیں ہے، اسی پہ ہی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مطلب ہمیں سے کس کو کوئی گارنٹی ہے کل دیکھنے کی؟ کسی کو بھی نہیں۔ آج جان نکل جائے، رات میں نکل جائے، کہیں باہر آئے جائیں، کچھ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا میرا، میری، اس کو بس گرامر کی حد تک ہی رکھیں، وہ ایک پوزیسو ناؤن کی حد تک کہ بس اپنی وہ ایک لینگویج اس میں نا، لیکن اس کو سر پہ اس طرح سے سوار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مومن جو ہے نا، اس کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ میں اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑے، بس یہ احساس رکھے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا، میرا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس سے انسان میں عاجزی بھی آتی ہے، اس سے انسان کے جو ہے یہ کانسیپٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور پھر اس سے اس کا غم بھی کم ہوتا ہے، اور اس کی پریشانی بھی، جب انسان اس کو شعور کے ساتھ سمجھ کے پڑھتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ آگے پڑھنے کی ایک مزید دعا بتائی ہے۔ ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، ایک دفعہ ان کے جو ہسبینڈ ہی تھے حضرت ام سلمہ کے، ابو سلمہ جو تھے، انہوں نے آ کے، ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ کے، کسی کو نہیں پتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو ان کے شوہر نے ان کو آ کے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی اس طرح مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، کچھ چھن جائے، یا اس طرح سے جو بھی کوئی ایسی کوئی کلیمٹی ہو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور ساتھ دعا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت پر اجر دے اور اس کے پیچھے مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم، اور پھر جیسا اجرنی لکھتے ہیں نا، الف جیم رے نون یہ نی، تو اس میں الف کے اوپر جزم ڈال دیں، اس لیے اس کو جھٹکے سے اللہم اجرنی۔ بعض میں اس کو اجرنی بھی لکھا ہوا، اللہم اجرنی بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فی مصیبتی، میری مصیبت میں، وخلف لی، واو اور الف خا لام فا، وخلف لی لام کے اوپر پیش ہے، خا اور فا دونوں کے اوپر جزم ہے۔ وخلف لی، خلف ہوتا ہے نا پیچھے یا بعد میں، تو اس کے پیچھے لی، لیے میرے، خیرن بہتر کر دے، منہا اس سے،
یعنی اے ہمارے پروردگار میری مصیبت میں مجھے اس پہ اجر دے اور اس کے پیچھے مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ٹھیک ہے، یا اللہم اجرنی بھی آپ کہیں پڑھیں تو وہ بھی یہی ہے. تو مطلب ابو سلمہ نے ان کو آ کے یہ بتایا کہ مجھے تو بڑا یہ خوشی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کے مطلب انا للہ پڑھے اس کے بعد یہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ام سلمہ پھر آگے یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا یعنی ان کے شوہر کا تو کہتی میں نے انا للہ بھی پڑھا اور یہ والی دعا بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی یہ بھی پڑھی، لیکن ساتھ میں دل میں یہ بھی سوچی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کہاں ملنا ہے کہ مطلب اتنے اچھے نیک انسان تھے اور اس طرح سے اسلام انہوں نے قبول کیے ہو. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. تو یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا بتائی گئی. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، میرے خیال میں صحیح بخاری میں بھی ہے یہ. ٹھیک ہے، بہرحال کنفرم صحیح روایت کے ساتھ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ دعا بھی یاد کر لیں ساتھ اس کے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کیا بتایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک یہی لوگ علیہم ان پر صلوات رحمتیں ہیں، صاد لام واو یا عنایتیں ہیں. اصل میں جب بندے کے لیے آتا ہے نا صلاۃ تو نماز یا دعا کے معنوں میں ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اللہ کی نسبت سے جب بات ہوتی ہے تو عنایت رحم نوازش اس معنوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ ہم وہ المہتدون ہدایت پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے پھر بشارتیں بھی دے دی، خوشخبری بھی دے دی کہ جو صبر کرتے ہیں، جو اس چیز کا یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے خاص عنایتیں ہیں، خاص فضل ہے، خاص رحمتیں ہیں اللہ کی طرف سے. کہ ظاہر مشکل ہوتا ہے نا کوئی بھی ایسے غیر متوقع حالات پہ صبر کرنا، اس قسم کی نیگیٹو سچویشن میں خود کو روکنا اور اللہ کی رضا پہ خود کو راضی کرنا، بالخصوص اگر کسی کی وفات ہو. تو چونکہ مشکل کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بہت زیادہ بتایا ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے کہ اللہ کی طرف سے عنایتیں رحمتیں ہوتی ہیں اور یہ لوگ ہدایت والے بھی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ مصیبت پر صبر کا تعلق جو ہے وہ بھی ہدایت سے جوڑا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ صبر وہی کر سکتا ہے جس کو یہ ہدایت ہوگی، جس کو یہ پتہ ہوگا، یہ شعور ہوگی، اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہوگی، وہی صبر بھی کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، بعض دفعہ انسان کی درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں کہ آخرت میں اس کے درجات اور زیادہ سے زیادہ بلند ہوں. تو پازیٹیو رہنا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی اور اچھے ریوارڈ کی امید رکھنی ہے. تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے جوڑا ہے کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں. اور صلات جو ہے دو طرفہ عمل ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب بندہ پڑھتا ہے صلات تو وہ اپنی عبودیت کے جذبے کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر رب کی نسبت سے یہ ورڈ آئے تو اللہ تعالیٰ اپنی شفقت اور عنایت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے تو میری نہیں کہ نماز پڑھی دعا کی، تو اللہ کی طرف سے اللہ کی نسبت سے جب یہ بات ہوتی ہے صلات تو اس کا مطلب ہوتا ہے عنایت، رحمت، نوازش، کرم، فضل اس کا. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ایسے لوگوں کا پھر ریوارڈ کیا ہے. اب چونکہ صبر کی بات ہوئی اور استقامت دکھانے کی بات ہوئی تو وہاں پہ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کن کا ذکر کر رہے ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے.
انا بے شک الصفا والمروہ، صفا و مروہ پتہ ہے 2 پہاڑی ہیں، من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے ہیں، شین عین اور را، شعور بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، یہ نشانی یا سمبل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، پہچان، تو شاعر اللہ، اللہ کی پہچان کرانے والی، ٹھیک ہے، یعنی جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، کوئی بھی ایسی چیز، فمن تو جو کوئی حج کرے، ہا جیم جیم اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، تو جو کوئی حج کا مطلب لفظی معنی ہو جاتا ہے، ویسے حج کے لیے ہی آ رہا ہے یہ ورڈ، تو جو کوئی حج کرے البیتا گھر کا، او یا اعتمرا عمرہ کرے، یہ عمرہ کرنا، عین میم را، عمرہ جو ہے نا بیسیکلی آباد کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، لفظی ترجمہ جو عمرہ، کیونکہ عمرے سے سارا سال اللہ تعالیٰ کا گھر آباد رہتا ہے نا، ورنہ حج تو سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. تو اعتمرا جو ہے بیسیکلی اس میں جو تے آ رہی ہے نا وہ باب میں جانے کی وجہ سے، باب افتعال کا ورڈ ہے تو اس لیے بیچ میں تے آ گئی. فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ، جیم نون اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. جناح جو ہے وہ گناہ پر مائل ہونا، یہ بیسیکلی جناح جو ہے یہ پرندے کے پر کے لیے بھی آتا ہے، اور ایک جانب ایک رخ اختیار کرنا یا ایک سمت، تو ایک گناہ کی طرف جانا اس معنی میں، ٹھیک ہے. تو نہیں کوئی گناہ علیہ اس پر ان کے یتوفا وہ طواف کرے، اس کو یتوفا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں شد کے ساتھ ہے نا، این یتوفا، پہلے آپ اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے، طواف کرے، توئیں واو فے، طواف کرنا، گھومنا، یعنی وہ گھومے. طوفان کا ورڈ بھی اسی سے ہی، اسی روٹ ورڈ سے توئیں واو فا کہ ہوا گھومتی ہے نا طوفان میں. بہما ان دونوں کا، ہما تسنیے کا سیکھا ہے، ان دونوں سے مراد صفا و مروہ کی پہاڑیاں. ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، توان و کرہن کرنا ہوتا ہے نا کہ یعنی خوشی سے کرنا یا کراہت سے کرنا، ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں، تو توئیں واو عین، تو خوشی سے کرے یعنی جو خوشی سے کی جانے والی اطاعت آپ کہہ لیں یا فرما برداری. خیرن کوئی بھلائی، فإنا تو بے شک اللہ اللہ تعالیٰ شاکر علیم، شاکر جو ہے یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آ رہا ہے نا تو یہ قدردان کے معنی میں ہوگا. ویسے تو ہم شکر کرنے والا کہتے ہیں نا، لیکن شاکر قدردان کے معنی میں. بندہ بھی جب، انسان بھی جب قدر ہی کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والے ہیں، علیم بہت زیادہ جاننے والے. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی صفا اور مروہ کا ذکر کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. کیوں؟ کیونکہ قربانیوں کا ذکر ہو رہا تھا، مشکلات کا ذکر ہو رہا تھا، آزمائشوں کا اور آزمائشوں پہ صبر کا ذکر ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ہستی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی آزمائش پہ بہت زیادہ صبر کیا. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ظاہر ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا ان کی زندگی رہی اور کس طریقے سے وہ صبر اور استقامت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ہے. اور انہیں کی جو وائف تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، ان کی مثال دے دی کہ آپ کو پتہ ہی ہے صفا مروہ کی ساری جو کیا ان کی جو سگنیفیکنس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیوی اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کا بہت چھوٹے تھے، شیر خوار تھے، کہ ان کو صحرا میں چھوڑاؤ جا کے. اور وہ چھوڑا ہے جا کے عرب کے صحرا میں. ویسے تو وہ ان کا اصل وطن تو عراق تھا، لیکن تبلیغ کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتے رہتے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ان کو چھوڑا. اس میں اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں تو اس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آتا ہے. اب دیکھیں چھوٹا سا بچہ تھوڑے سے کھانے کے ساتھ ان کو صحرا میں چھوڑے ہیں، اور وہ بس آگے سے یہ پوچھتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا. تو بڑے آرام سے آگے سے کہا کہ بس پھر مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب آپ سوچیں مطلب اس کی تھوڑی ڈیپتھ میں جا کے، ہم عموماً چونکہ بچپن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اتنا سینسٹیو ہو کے سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں، لیکن اب ہم سب مائیں ہیں تو سوچیں نا چھوٹا سا شیر خوار بچہ، ہمارا ہسبینڈ ہمیں چھوٹے بچے کے ساتھ کہیں بھی چلنے کا کہیں نا چلے جی نوز کی طرف جانا ہے، ملنا ہے، تو اسی میں ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے، ہو بچے کے ساتھ جاؤں، سامان اٹھاؤں، یہ کروں، یا ویسے بھی اپنا وہ ہوتا ہے. تو بجا یہ کہ مطلب شوہر صحرا میں چھوڑ کے جا رہا ہے، بیابان علاقہ، نہ کوئی بندہ وہاں پہ، نہ کچھ کھانے پینے کو، نہ کوئی پیداوار، کوئی درخت، کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ کہتے ہیں انہوں نے وہاں پہ چھوڑا تھا، جو کہ کچھ دیر میں ختم ہو گئی، کچھ دنوں میں. اور وہ بڑے آرام سے کہی کہ اللہ کا حکم ہے. آپ ان کا توکل دیکھیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا.
کوئی گلا نہیں کیا, کوئی واویلا نہیں کیا, کوئی شوہر سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا, کوئی شور نہیں مچایا کہ چھوٹا سا بچہ, وہ بھی جو مطلب شیرخوار بچہ, اور مطلب آپ سوچیں کہ جس کی ظاہر ہے جو ویسے ہی اتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے, جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور وہ ایسا ان کا اللہ پہ توکل تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, مطلب اتنے آرام سے انہوں نے یہ کہا. اور پھر جب وہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی اور پھر بچہ رو رہا ہے, پیاس سے بلک رہا ہے, تو پھر بچے کو انہوں نے وہیں پہ چھوڑا, اور خود یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں وہاں پہ, آپ کو پتا ہے صفا مروا جو ہے خانہ کعبہ کے پاس ہی, وہاں پہ پھر انہوں نے چکر لگایا. پہلے ایک پہاڑی پہ چڑھتی تھی, وہاں پہ جا کے کچھ دیکھتی تھی, پھر بھاگتی ہوئی دوسری پہاڑی پہ جاتی تھی, بیچ بیچ میں بچے کو بھی جا کے دیکھتی تھی. ظاہرہ ایک وہ بھی تھا کہ بچہ چھوٹا ہے, اس کو چھوڑ کے. اور آپ سوچیں صحرا ہے, پتھر ہیں, پہاڑی پہ چڑھنا, اس طرح 7 چکر انہوں نے لگائے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کرتی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ مطلب ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا, اور اتنی اللہ تعالیٰ نے قدردانی ان کی کہ وہاں پہ پھر پتہ ہی ہے کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا, وہ چشمہ ایسا جاری ہوا کہ وہ آج تک جاری ہے, کہ وہ اس کے ارد گرد مٹی سے ایسے سے حضرت حاجرہ جو ہے وہ پانی کے ارد گرد مٹی سے دیوار بناتی جاتی تھی, اور کہتی تھی زم 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 زم, کہ تھم جا تھم جا. تو وہ پھر ایسا اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا کہ ان کے لیے کیا کافی ہوا, رہتی دنیا تک آج تک سب جاتے ہیں وہاں سے پیتے ہیں, اور وہ چشمہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ وہ پانی وہاں پہ سب کے لیے جاری کیا, بلکہ پھر وہاں پہ لوگ بھی آ کے رہنے شروع ہوئے, کافروں کا پڑاؤ ہوا, آبادی بڑی, پھر وہ جگہ ایسی مطلب آباد ہوئی. اور پھر اب آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیسی اللہ تعالیٰ نے آبادی بھی کی ہے, کیسی وہاں پہ رونق بھی ہر وقت رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفا مروہ کی جو صحیح ہے اس کو مناسک حج قرار دے دیا, اور جو بھی وہاں پہ جاتا ہے اس نے وہاں پہ پھر یہ ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو بیت اللہ کا یعنی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے, وہ ان کا طواف کرے, اس کی صحیح کرے. وہ 7 چکر آپ کو پتہ لگانے ہوتے ہیں. آپ سوچیں ذرا انہوں نے کس حالات میں چکر لگائے تھے, کس مشکل میں, گرمی, پیاس, اور پتھر ہوں گے, ریت ہوگی, پہاڑی پہ چلنا کتنا مشکل. اور ہم لوگ جو وہاں پہ جا کے صحیح کرتے ہیں کتنی آسانیوں میں, اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں, ماربل فلورز, آسائشیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں ہائے اللہ تھک گئے, کیا کریں, کتنا رہ گیا, اس مشکل ہو گیا, یہ وہ کرتے ہیں نا ہم. تو اگر اس فہم اور شعور کے ساتھ جائیں نا کہ کس مشکل میں انہوں نے کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی قدردانی کی. تو کیونکہ ہم لوگوں کا ذرا ناشکری والا رویہ بہت ہوتا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے شاعر میں سے کہہ دیا. شاعر اللہ سے مراد ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے, چاہے وہ اعمال ہیں, چاہے وہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ لیں کہ اپنی یاد کی علامت قرار دیا. کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے وہ شاعر اللہ میں آتا ہے. فرض کرے مسجد ہے, قرآن پاک ہے, اذان سن کے آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے, خانہ کعبہ ہے, صفا مروہ ہے, مقام ابراہیم ہے, سب چیزیں جن کو بھی دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی محبت کا, اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کا خیال آئے, اللہ کی یاد آئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعر اللہ کا. اور ان 2 پہاڑیوں کو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر میں شامل کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قدردانی کرنے والے اور بہت زیادہ جانتے ہیں کہ یعنی کوئی جب اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آنے والی آزمائش ہوتی ہے اس میں پورا اترتا ہے, استقامت دکھاتا ہے, دعا مانگتا ہے, صبر کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اجر عظیم دیتے ہیں, اتنی قدردانی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس مشکل سے وہ اس سے گزرا, اس کے دل کی کیا حالت تھی. صحیح بھی کوئی کر رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دل کی رغبت کے ساتھ کر رہا ہے یا ہائے وائے کر رہا ہے, کتنے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے, کتنے جذبے کے ساتھ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ صحیح جذبے اور اخلاص اور خالص نیت کے ساتھ کرنے والوں کے لیے بہت قدردانی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کون کس نیت کے ساتھ اور کس جوش اور جذبے کے ساتھ وہاں پہ یہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی کوئی خوشی سے کرے تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. یعنی کوئی گلہ نہ ہو, کوئی شکوہ نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے,
کوئی بھی نیکی اس نے کرنی ہے تو وہ خوشی کے ساتھ کرے گا. اچھا، اس میں جو فلا جناح علیہ ان یطوف ہے نا، اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں چونکہ یہ حضرت ابراہیم کے جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ سکھایا تھا حج کا، اس میں یہ تھا، لیکن بعد میں چونکہ آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ سارے ہی طریقے انہوں نے بگاڑ دیے تھے، تو جو مشرکین تھے نا عرب کے، انہوں نے ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر نا بت رکھ لیے ہوئے تھے. صفا پہ جو ہے وہ اوصاف نام کا تھا بت، اور نائلہ نام کے بت جو تھے وہ اس پہ مروہ پہ انہوں نے رکھے تھے، اور ان کا طواف کرتے تھے اور ان کو وہ چومتے اور ان کو لیے عقیدت کا اظہار اور جو کچھ ہوتا تھا. تو ہوا یہ کہ جب بعد میں ظاہر یہ بتوں وغیرہ سے سب صاف کیا گیا اور پتہ مکہ وغیرہ بھی ہوگی، تو مسلمان جو ہیں انہوں نے شروع میں یہ سمجھا کہ یہ جو صفا مروہ کی جو پہاڑیوں کا طواف ہے نا، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ دور جاہلیت کی یعنی کوئی رسم ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی اور بتایا کہ اس میں، کیونکہ وہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے تھے کہ یہ تو غلط ہے کیونکہ وہ تو بتوں کے لیے کرتے تھے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تو من شاعر اللہ، اپنے شاعر میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اگر اس کے لیے کرو، بلکہ یہ تو مناسک حج میں شامل ہے، یہ کرنا ہے. اور جو کوئی بھلائی کو خوشی کے ساتھ کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ قدردانی ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے ہیں کہ کس نے کس طرح سے کی کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی کس نیت کے ساتھ کی، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ. تو کوئی بھی کوئی بھلائی کر کے، کوئی نیکی سمجھ کے، کوئی خیر کر کے، صبر کر کے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ضائع چلا گیا. اللہ کے ہاں اس کی بہت قدردانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی طرف سے بہت ریوارڈ ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے جی، چلیے اس کو یہیں تک رکھتے ہیں اور تلاوت سن لیتے ہیں. بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک آیت أعوذ بالله یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہاں پہ بند ہو گیا یہ، کوئی نہیں ہے دیکھ آپ چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چلے جی دعا کر لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.